صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جن حضرات نے ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا وہ بھی ساتھ مل جائیں اور بابا سے بلند پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مدعا یہ ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنے محبوب کو جب سے مانا ہے تو پھر محبوب ہی کی طرف توجہ ہے، نہ کسی اور کی تہذیب، نہ کسی اور کا رنگ، نہ کسی اور کا انداز۔ بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم جو کچھ کرنا جا رہے ہیں ہم تو صرف جناب یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف وہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آگ کو جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی بھر لیا اور سہیلیوں سے کہنے لگی چلو ابراہیم کی آگ بجھانے چلیں۔ کہنے لگی تیری میری چونچ سے کیا بنے گا، وہ تو ہزاروں مربع بیل میں پھیلی ہوئی آگ ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ نہیں پتا کچھ بنے گا کہ نہیں بنے گا، میں تو حضرت ابراہیم کے عقیدت مندوں میں نام درج کروانا چاہتی ہوں۔ وہ چڑیا چونچ کا پانی لے کے پہنچی، جیسے ہی اس نے پانی چھوڑا اللہ نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پانی تو چڑیا کی چونچ سے نکلا، آگ تو اللہ ہی بجھاتا ہے، وہی بجھانے والا ہے۔ چڑیا رو کے کہنے لگی یا اللہ تیرا شکر ہے میرا قطرہ بھی قبول ہو گیا ہے۔ میرا قطرہ، ہم اپنا قطرہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ کسی کے کان سے ہماری آواز ٹکرائے تو اللہ اس کے دل کو ہدایت عطا فرما دے۔ ہم اس جذبے کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس درد کے ساتھ میرے عزیز صبح سے لے کر کے یہاں تشریف فرما تھے۔ کئی دنوں سے بڑی جد و جہد تھی، بڑا کچھ تھا، اور دین کا اپنا ایک رنگ ہے۔ اس میں سب سے قیمتی جو اجر ہوتا ہے وہ تانے اور تنقید کا اجر ہوتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں جے کر محبوب دے ناں دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پچھاٹیے نا۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے ساتھ جو آتا ہے مذاق کر کے گزر جاتا ہے۔ یہاں بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے سرمایہ دار دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مسجدیں آبادیوں کے اندر بھی ویران ہیں۔ میرے دوست، تہذیب میرے نبی کی سب سے اچھی، لیکن لباس غیروں کا سب سے زیادہ بکتا ہے۔ بیٹی عزت اس کو میرے رسول عطا فرمائیں، لیکن وہ حضرت فاطمہ کے طریقے پر چلنا پسند ہی نہیں کرتی۔ کوشش ایک یہ ہے کہ چلو میں آپ سے بات کروں، آپ مجھ سے بات کریں، تھوڑا تھوڑا سوچیں تو صحیح ہماری نجات کدھر ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح ہم راہ راست سے بھٹک تو نہیں گئے۔ میرے دوست، سب سے پہلی بات اپنی ملت کے جوان سے جو کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلی بات اپنے ملت کے بزرگ سے جو کرنا چاہتا ہوں، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں سرمایہ دار سے، اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں اس شخص سے جو اینک لگا کر کے سوچتا ہے۔ میں آج سب سے پہلے درد سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگوں، لوگوں کو دولت میں ناپنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمیں اب
اب سرمایہ کی اینک اتار دینی چاہیے. غریب کی رسوائی اس کے کردار اور اس کے افکار کی وجہ سے نہیں. تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں اور میری غربت نے کیا مجھ کو زمانے میں بدنام. اب ہمیں تھوڑی دیر کے لیے ادھر بھی آنا چاہیے کہ جو وقار والا ہے وہ غریب بھی ہے تو اسے وقار والا ہی ہونا چاہیے, جو عزت والا ہے وہ چھوٹا بھی ہے تو اسے عزت والا ہی ہونا چاہیے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کو عزت اس طرح سے دی تھی, محبوب نے وقار اس طرح سے دیا تھا کہ جب حضرت سلمان فارسی سے لوگوں نے کہا تھا تیرا تو یہاں گھر ہی کوئی نہیں, تیرے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں, تیری تو برادری کوئی نہیں, تو میرے رسول پاک نے دور کھڑے حضرت سلمان فارسی کو بلایا اور ممبر کے قریب ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا خبردار امت والو, میرے غریب پر تان نہ کرنا, کسی کی برادری کو نہ کوسنا. سلمان منا اہل البیت, فرمایا سلمان کو آج سے میں نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما لیا ہے. اب یہ اینک چھوڑ دو, اب انسان کی عزت بحیثیت انسان کرو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بلال حبشی آ رہے تھے, وہ قوم کے حبشی تھے, رنگ کالا تھا, لیکن فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پہ امیر المومنین نے بلال حبشی کو بٹھایا اور بٹھا کر کے فرمانے لگے بلال پہلے تو حبشی تھا, پہلے تو کالا تھا, جب سے محمد کا نوکر بنا ہے تو ہم سب کا سردار بن گیا ہے. اب تھوڑا سا اس طرف بھی توجہ کرو. آج غریب کی بیٹی بیٹھ گئی اس لیے کہ ہم نے کسی کو تقوی میں نہیں تولا, پرہیزگاری میں نہیں تولا. آج ہم نے جس کو بھی تولا ہے دولت کی آنکھ سے تولا ہے. پہلے تو عمرہ خیال کرے, دولت کی نا انصافی نے اور تمہاری دولت کی بندھی ہوئی پٹی نے آج غریب کے بچے کو ڈاکو بنایا ہے, شرابی اور عیبی بنایا ہے, اسے رشوت لینے پر مجبور کیا ہے. سب سے پہلی بات میری ان حضرات سے ہے, وہ ذرا اینک بدلے. دنیا میں بڑے لوگ تھے, بڑا کچھ تھا, لیکن میرے مصطفیٰ نے اپنی شہزادی کا رشتہ اس مولا علی کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا ظاہراً مکان بھی اپنا نہیں تھا, جس کے پاس تجارت اور کاروبار بھی نہیں تھا, لیکن فرمایا علی وہ ہے کہ اللہ کے فرشتے بھی سلامی دینے آتے ہیں. فرمایا دین کا پکا ہے تو حبیب نے. اور دوسری, ادھر آؤ میری ملت کے غریبوں, ادھر آؤ میری ملت کے غریب نوجوانوں, اب یہ چھوڑ دو کہ ہم امیر کی طرف توجہ کریں گے اور وہ ہم اس کے نوکر بنیں گے, اس کی چاکری کریں گے تو پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے. تھوڑی روٹی میں گزارا کرنا سیکھ جاؤ. وقار, خودداری, عزت نفس, اس کی طرف توجہ کرو. اور دیکھو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حکیم بن حزام اور حضرت سلمان فارسی کو حکم دیا تھا, فرمایا زندگی بھر تم نے سوال نہیں کرنا, تم نے زندگی بھر کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے. حضرت ابو بکر سن رہے تھے, حضرت صدیق اکبر گھوڑے پہ تھے, ان کا کوڑا زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑے تھے, ان سے کہا, ان سے نہیں فرمایا کہ میرا درہ اٹھاؤ, خود نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, دوبارہ چڑھنے لگے تو بوڑھے آدمی تے تکلیف ہوئی. غلام کہنے لگے ہمیں کہہ دیا ہوتا. فرمانے لگے میں کسی سے سوال نہیں کرتا, اس لیے کہ سوال کرنے سے میرے مصطفیٰ نے منع فرما دیا ہے. تھوڑی روزی پہ گزارا کر, عزت کے ساتھ رہ, خودداری کی زندگی جی. میری ملت کا جوان بھی آج سوچنے لگا ہے کہ دھوکے سے صحیح, فراڈ سے صحیح, کسی امیر سے نکاح کر کے صحیح, کسی بڑے کی غلامی کر کے صحیح, مجھے کسی بھی طریقے سے دولت مند بننا ہے, نہ بھکاری بن, نہ اپنے آپ کو رسوا کر, تھوڑے پہ گزارا کر. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. حضور نے فرمایا جو بغیر ضرورت کے سوال کرے گا قیامت کے دن جب آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا, صرف ہڈیاں ہوں گی. ارے ہر اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو بھیک منگوں کا زور لگ جاتا ہے. مسجدوں میں بھی ہم غیروں سے مانگتے ہیں, درباروں میں بھی ہم دنیا داروں سے مانگتے ہیں, ہم چوک اور چوراہوں میں بھی دنیا داری سے مانگتے ہیں. یہ رسول اللہ کی امت ہے, اس محبوب کی امت جس نے 4 دن فاقے کیے ہیں پر کسی کے آگے دستے سوال دراز کرنا پسند نہیں کیا. اور یاد رکھو ہم نے بھی لوگوں کو مدد دے کے بھکاری تو بنایا ہے, لیکن کبھی انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے عزت عطا نہیں فرمائی. اب بھکاری بنانا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. اور ملت کے جوان سن, تو کہتا ہے 10 لاکھ ہوگا, 50 لاکھ ہوگا تو بزنس شروع کروں گا, میں تجھے در رسول پہ لے جاؤں اور اصلاح معاشرہ کا دوسرا پیغام عرض کروں. ایک صحابی آئے, آ کے سوال کیا, عرض کی حضور فقیر ہوں, بھوکا ہوں, غریب ہوں,
اور اسے بھی سوچنا چاہیے جس کے دروازے پہ سوال ہو رہا ہے کہ تو خوش نصیب ہے، تیرے دروازے پہ کو لینے آیا ہے۔ حضور میں بھکاری ہوں، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ محبوب کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی خالی گیا ہی نہیں، وہ محبوب جن کے در ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشی ہے، ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا، یا خدا سے مانگا کرو یا محمد مصطفیٰ سے مانگا کرو۔ آئے میرے حبیب کے پاس سے آبی، حضور بھکاری ہوں، حضور کچھ لینے آیا ہوں، در رسول کا بھکاری ہوں۔ فرمایا یہ تو تیری بات بڑی خوب ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تو یہاں سے مانگے، اس کے بعد کہیں اور سے نہ مانگے۔ حضور کیا حکم ہے؟ فرمایا کچھ بھی نہیں تیرے پاس، کچھ نہیں۔ عرض کی حضور ایک پیالہ ہے، ایک کمبل ہے، آدھا اوڑھ لیتا ہوں آدھا بچھا لیتا ہوں، پیالے سے پانی پی لیتا ہوں۔ فرمایا لے آ، راس دیکھنا، راس انویسٹمنٹ دیکھنا کاروبار کی کتنی ہے۔ لائے، حضور نے صحابہ کے سامنے کھڑا کر کے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ اللہ کرے آج ساری توجہ آپ کی میری بات پہ ہو، چونکہ لفظ میرے ہیں، بات تو میں رسول اللہ کی بیان کر رہا ہوں۔ کیا انداز اختیار فرمایا کون خریدے گا؟ ایک صحابی کہنے لگے حضور 1 دینار میں خریدتا ہوں۔ فرمایا نہیں، بولی بڑھاؤ۔ صحابی کہنے لگے حضور 2 دینار دیتا ہوں۔ میرے حبیب نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب نے فرمایا لو میں تمہیں دیتا ہوں۔ 2 دینار کی چیزیں بیچی، حضور نے فرمایا ادھر آ، 2 دینار پکڑ، جا کلاڑا لے کے آ، جا رسی لے کے آ۔ وہ لائے، اس میں پھل، کلاڑے میں پھل، نصیب دیکھو صحابی کے، دستہ اور پھل نبی پاک نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ فرمایا چل پکڑ، جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ، اپنے کندھے پر لکڑیاں رکھ اور جا بیچ۔ ایک پیشہ برا ہے دنیا میں، وہ مانگنا ہے، گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور یہ التجائے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو۔ اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا، جو قومیں مانگ کے کھاتی ہیں وہ سر جھکا کے جیتی ہیں، اور جو دونوں ہاتھوں سے کما کے کھاتی ہیں وہ سر اٹھا کے جیتی ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ۔ صحابی کہتے ہیں 1 مہینے کے بعد وہ آیا، مہینے کے بعد حضور نے فرمایا تیرا حال کیا ہے؟ عرض کی حضور سارے گھر والوں کے بستر بن گئے، حضور سب کے کپڑے آ گئے، یا رسول اللہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ اور واہ اس کے نصیب میں، جیب میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگا حضور یہ 10 نذرانہ، یہ 10 دینار میں نذرانہ دینے کے لیے لایا ہوں، میں صفا کے طالب علموں کے لیے لایا ہوں، میں دین کے مجاہدوں کے لیے لایا۔ اٹھ باندھ کمر، کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ باہر جاؤں گا تو کچھ کروں گا، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیس اپنے دیا واللہ نہ لو، او پایا تم بے لالا کھائیے، ایمی غیر ملک دے باغا اندر میوے کھان نہ جائیے، آ اس مٹی کو سونا بنا، آ جا، چھوڑ دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ فراڈ کے پیچھے بھاگنا، چھوڑ دھوکے کے پیچھے بھاگنا، آ جا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماتا ہے دنیا دار تجھے سوچ سمجھ کے دیں گے، میرے محبوب کے در کا گدا بن کے آ، میں تجھے بغیر حساب کتاب ہی عطا فرما دوں گا، میں تجھے بغیر حساب کتاب عطا فرماؤں گا۔ نبی کا جو غلام ہے، نبی کا جو غلام ہے۔ سب سے پہلا پیغام جوان یاد رکھے، حج کے بعد اصلاح معاشرہ کانفرنس سے اٹھنا تو سوچنا میں دھوکے والی روزی نہیں کھاؤں گا، میں جھوٹ والی روزی نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں سچ بولا کرو، ارے میں نے تو سنا ہے دکان پہ مال اچھا ہو، بولنے والا سچا ہو تو لوگ کہتے ہیں 10 روپے زیادہ دینا بھی ہمارے لیے بہتر ہے، وہاں جا کے سودا لینا ہے۔ تو سچائی کی بولی بول، تو سچی بات کر۔ پوری دنیا کا کافر کہتا ہے مسلمان جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، چھوڑ، آ جا، سچ بولنا شروع کر دے، در رسول پہ جھکنا شروع کر دے، اللہ تجھے بے حساب ہی عطا فرما دے گا۔ ایک تو سب سے پہلی بات، امیر لوگ غریبوں کی تحقیق کرنا چھوڑ دیں، اور دوسرا غریب، میرے دوست یہ حدیث میں درجنوں بار سناتا ہوں، پھر سن لو،
اور باندھ لو. ایک ہے اللہ والوں سے بات کرنا وہ اور ہے, ایک ہے دنیا داروں سے بات کرنا وہ اور ہے. سن میرے حبیب نے کیا فرمایا, فرمایا دنیا داروں سے اپنے دکھ نہ شیئر کرنا, امیروں کے سامنے دکھ نہ پھولنا. میرے حبیب نے فرمایا تو دنیا داروں کے سامنے مانگے گا تو اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا. فرمایا رات کی تنہائی میں 2 نفل پڑھ کے رو کے اپنے رب رسول کو دکھڑے سنانا, فرمایا اللہ تجھے بڑی جلدی ہر چیز عطا فرما دے گا. آ جا آ جا, اب اللہ رسول سے بات کریں گے, اب اللہ والوں سے بات کریں گے. چھوڑ دے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنا, آ یہ نہیں تیرے مسئلے حل کریں گے. تیرے مسئلے جب بھی حل ہوں گے گنبد خضرا والے نبی کی برکت سے حل ہوں گے. مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب بھی چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. آ جا اب حضور والا ہو جا, اب محبوب والا ہو جا, اب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف توجہ کر. باتیں مختصر کر کے عرض کرتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. رزق کبھی بھی حرام نہیں کھانا. توجہ ہے آپ حضرات کی, بڑی ضروری بات. رزق حلال, رزق میں وہ بات میں نے کہا کہ بات نہیں کوئی نہیں, بس مشن کو منظم کرنا ہے. اب ہم نے نا ان چیزوں کو منظم کرنا ہے. صدر جانسن ہے, ایک امریکہ کا صدر گزرا ہے, وہ پاکستان بننے سے پہلے آیا یہاں ہندوستان, تو اس نے نا کراچی کے کلفٹن پر ایک مزدور کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا رات کے وقت. محمد بشیر ساربان نام تھا. بلا کے کہنے لگا بھائی تو رات کو مچھلیاں, ترجمان کے ذریعے بات ہو, رات کو مچھلیاں پکڑ رہا ہے. کہنے لگا بچے زیادہ ہیں, دن کی کمائی سے گزارا نہیں ہوتا. تو صدر صاحب کہتے ہیں میں نے کہہ دیا چوری کر لیا کر رات کو. کہنے لگا چوری نہیں کر سکتا, چوری کرنے سے میرے نبی نے منع فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ بھائی, یہ تو بڑا قیمتی آدمی ہے, چلو امریکہ لے چلے. صدر کہتا ہے امریکہ لے گیا, مہینہ میں نے رکھا, بڑی خدمت کی, وہ مطالبہ کوئی نہیں کرتا, سادہ آدمی. میں کہتا صوفے پہ بیٹھ جا تو جوتوں سمیت ہی چڑھ جاتا, روٹی دیتا تو کپڑے سارے بھر لیتا. مہینے کے بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یار بشیر کوئی بات کر, کوئی بات تو کر میرے ساتھ, کچھ کہہ تو صحیح. کہنے لگا کچھ بھی نہیں جناب. میں نے کہا کہنے لگے تو جتنے پیسے کہتا ہے تیرے بینک میں ٹرانسفر کر, نوکری تو کہتا ہے میں انڈیا گورنمنٹ سے کہہ کے اعلیٰ دلا دیتا ہوں, کچھ کہہ تو صحیح. کہتے ہیں تامت سمیٹ کے بیٹھ گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے سارا کچھ کر سکتے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ اور میرا کوئی مدینے کا پھیرا لگ سکتا ہے؟ مرنے کی طرف دیکھ اور نہ جینے کی طرف دیکھ, جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دیکھ. صدر جانسن کہنے لگا سعودی گورنمنٹ سے مجھے دکھاؤ تو صحیح مصطفیٰ کے مدینے میں ہے کیا, جنوں ویک کے ڈر دیاں اکھیاں نے, جنوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے, اور ابا تیری ساری خدائی چیک کی تے شہر مدینہ ہے کیا. سعودی گورنمنٹ کہنے لگی غیر مسلم نہیں آ سکتا. ساری زندگی اس نے تصویریں مدینے کی لگائے رکھی. وقار سے جینا سیکھ, وقار سے جینا سیکھ, چھوڑ غیروں کی طرف دیکھنا میرے دوست. اور تو رزق حرام کی طرف کبھی توجہ نہ کر. میرے نبی پاک نے فرمایا ہے, حضور فرماتے ہیں ایک آدمی دعا مانگتا ہے رو رو کے, پر اللہ قبول نہیں کرتا. حضور کیوں؟ فرمایا حرام پیتا ہے, حرام کھاتا ہے, حرام کے کپڑے پہنتا ہے, اتنا مرضی روئے اللہ قبول نہیں کرے گا. سود چاٹ گیا ہے ملت کو, چاٹ گیا. چھوڑ. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 بار ماں سے زنا کرنے سے زیادہ برا ہے سود کا 1 پیسہ لینا دینا. اتنا بڑا جرم. اور قرآن کہتا ہے اگر سود نہیں چھوڑنا تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر رب رسول سے جنگ کرنے کو تیار ہو جاؤ. ہے طاقت اللہ رسول سے لڑنے کی, ہے قوت اللہ رسول سے لڑنے کی. جب کروڑوں روپے ہمارے پاس ہے تو کیوں ہم بینک کی طرف توجہ کرتے, کیوں نہیں ڈرتے رب کریم سے؟ اتنی ملنے کہاں لے کر کے جائیں؟ جنہ لی تو پاپ کمائے کتنے نہیں ہو تیرے کر دے. رزق حرام کیوں مسلمان کے منہ کو لگ گیا ہے؟ بینکوں میں تماشا بن گیا ہے, ہر طرف حرام کا بول بالا ہے. ایک جگہ مجھے جانا تھا تو فیکٹری کے مالک صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سنا ہے آپ ہر بات ہی کہہ دیتے ہیں, یہاں سود کے بارے میں بات نہ کرنا, ہمارے سب لوگوں کا کام چلتا ہے, مجبوریاں ہیں. میں نے کہا اگر سود لینا تیری مجبوری ہے تو سود کے خلاف بات کرنا میری مجبوری ہے. سود کے خلاف اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں نے کہا کیسے چھوڑ دوں؟ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کہے میری جنگ ہے اس سے جو سود لیتا دیتا ہے. قرآن کہے اللہ رسول کی جنگ ہے, اور ہم دھندا کرتے پھریں. چوں بگویم با مسلمانم بلرزم,
تو بتا پھر تو کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟ بتا پھر کس رب کے سامنے جھکتا ہے؟ ڈھونگ ہے یہ نماز ہے؟ یہ کیا ہم نے بنا رکھا ہے؟ اج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ایویں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں، دمبے کیتی جاندے ہو، تسی فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، دسو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو؟ ایک طرفہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہ بن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے انہیں جانا تو پھر انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے یہ جنگ ہے اصلاح معاشرہ میں۔ یہ ہمارا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ ہم اس سودی معاشرے کے خلاف، اب تو صدر صاحب بھی کہتے ہیں مولوی گنجائش نکال لیں، او خدا کے بندے ہو سکتا ہے میری طرح کا کوئی مولوی پیسے لے کے فتویٰ دے ہی دے، لیکن میرے کہنے سے، میرے غلط بات کرنے سے وہ بات جائز تھوڑی ہو جائے گی۔ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، بڑی جلدی وقت آنے والا ہے، بچو اس چیز سے جس سے اللہ رسول نے منع فرمایا ہے۔ پھر میں بڑی درد کے ساتھ چوتھی بات چھیڑنے جا رہا ہوں، بڑے درد کے ساتھ۔ خوبصورت جوان، پڑھا لکھا جوان، 4 بچوں کا باپ، 3 بیٹیوں کا باپ، ماں کی آرزوؤں کا مسکن، باپ کی آنکھوں کا تارا، تھوڑے سے پیسوں کے لیے کسی نے نشے پہ لگا دیا، چاٹ گیا میری ملت کو نشہ، چاٹ گیا۔ میں آ رہا تھا ایک دفعہ لاہور سے گزرنے والا، تو میرے ساتھ بچہ محبت کے ساتھ ایک نشئی کے سامنے اس نے زور سے بریک لگائی، ہارن دیا، مجھے کہنے لگا حضرت جی دیکھنا یہ گر جائے گا۔ میں نے کہا نہ یار، تو کبھی اس باپ سے جا کے پوچھ جس کا بیٹا نشہ کرتا ہے، اور کبھی اس ماں سے جا کے پوچھ، اس ماں سے کبھی پوچھ جس کا بیٹا نشئی ہے، اور کبھی کھڑا کر کے پوچھنا اس بیٹے سے جس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ وہ بچے اور وہ بچیاں جن کے باپ نشے میں لگ گئے، وہ یتیموں جیسی زندگی گزارتے، وہ دوسروں کے اترے ہوئے کپڑے پہنتے۔ وہ بیٹی، اس کی کیا غلطی تھی؟ ظالموں نے، نشہ بیچنے والوں نے چند پیسوں کے لیے باپ نشئی کر دیا، کہتے اس بچی کا رشتہ نہیں لیں گے، اس کا باپ نشہ کرتا ہے۔ مجھے بتائے ملت کا سربراہ اور مجھے بتائے یہ معاشرہ کہ وہ جو نشے پہ لگا ہوا باپ ہے، جس کی بیوی خاوند کے ہوتے ہوئے بھی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہے، وہ پوچھے، بتایا جائے ہمیں کہ یہ نشہ کدھر سے آیا، ان نوجوانوں کے گلے تک یہ نشہ کس نے پہنچایا؟ میرے عزیزو، کیا میں عرض کروں، اتنے خوبصورت جوان، کتنے گھر اجڑے، کتنی مائیں روز روتی ہیں، کوئی پیر صاحب کو ایسا تعویذ ملے میرا بیٹا نشہ چھوڑ جائے، وہ بی وہ بیچاری مانگ کے کھاتی ہے، اس کا خامن نشہ کرتا ہے۔ نشے کے خلاف جہاد کی ضرورت ہے، ہمیں اٹھنا ہے، ہمیں میدان میں نکلنا ہے۔ یہ دیکھو، میں ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے کہتا ہوں، خدا را سگریٹ بھی چھوڑ دو یار، سگریٹ بھی چھوڑ دو، اگرچہ اس کا حرام کا حکم نہیں پر اسے بھی چھوڑ دو۔ اب ہم نے اپنے بچوں کو اس ظلم سے باہر نکالنا ہے۔ نشہ کرنا، شراب پینا، ہم شراب، اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ ایک شرابی مر گیا شراب کے نشے میں، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے میرے محبوب علیہ السلام نے اعراض فرمایا، اور حضور نے فرمایا قیامت میں جب یہ اٹھے گا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آئے گی۔ حضور فرماتے ہیں شراب لانے والا، دینے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، سودا کرانے والا، برتن مہیا کرنے والا، شراب کے لیے جگہ دینے والا، شراب کے والے سے کوئی بھی کردار کرنے والا، میرے نبی پاک فرماتے ہیں یہ لعنتی ہے سارے، ان پر خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، حضور فرماتے ہیں میری بھی لعنت۔ کتنا نشہ! اور حاجی صاحب یاد رکھ، اگر مہندی کی فنکشن پر تیری مجلس، تیری حویلی کے اندر نشہ چلتا ہے، شراب کی بوتلیں کھٹکتی ہیں، تو جتنے مجرم پینے والے ہیں اتنا ہی جگہ دینے والا ہے، جتنے ظالم یہ دھندا کرنے والے ہیں اتنا ہی پتہ ہونے کے باوجود نہ روکنے والا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب، ہر نشہ لانے والی چیز شراب ہے، اور فرمایا ہر شراب حرام ہے، ہر شراب حرام ہے، ہر نشے والی چیز حرام، ہر شراب حرام۔ فرمایا شراب تو برائیوں کی جڑ ہے، نشہ
बुराइयों का इमाम है, जब नशा करता है तो सारे जुर्म करता है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मिसाल बयान फरमाई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल का एक शख्स था, जाग रहे आप हजरात, खास तवज्जो फरमाई। फरमाया बनी इसराइल का एक शख्स था, उसको एक औरत कहने लगी मेरे साथ मुंह काला कर। उसने कहा मैं पाक साफ हूं, मैं ये गंदा फेल नहीं करता। कहा मेरे साथ मुंह काला कर, मैं नहीं करता। उसने कहा अच्छा ये खंजीर है, इसका गोश्त खा। उसने कहा मैं ये जुल्म नहीं करता। उसने कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा ये बच्चा इसको कत्ल कर दे। कहा मैं ये गोश्त नहीं, ये हराम फेल नहीं करता, कत्ल करने वाला। उसने कहा शराब पी ले। कहने लगा मैं ये भी नहीं करता। तलवार उठा ली, कहने लगी एक गुनाह तो तुझे करना पड़ेगा, या तू जिना करेगा, या तू कत्ल करेगा, या खिंजीर का गोश्त खाएगा, या तू शराब पिएगा, एक काम तो करना पड़ेगा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने शराब पी ली। फरमाया जब शराब पी ली तो फिर उसने खंजीर का गोश्त भी खाया। जब शराब पी ली तो फिर उसने बच्चे को कत्ल भी किया। जब शराब पी लिया तो उस औरत से मुंह भी काला किया। फरमाया मेरे महबूब ने, मेरे गुलामों नशे से बच जाओ, शराब से बच जाओ। फरमाया जब ये आती है तो बाकी के गुनाह साथ लाती है, जब ये आती है तो बाकी के जुर्म साथ लाती है। खुदारा डेरे वालों, हवेली वालों, इलाके वालों, कबीले वालों, इस जुर्म से बच जाना, इस ज्यादती से बच जाना। नशा 44% नौजवान, 44% मेरी मिल्लत का जवान इस नशे का आदी है। कौन ले गया है इसको इस दरवाजे तक, कौन ले गया है? हुकूमत तवज्जो नहीं करती तो क्या हम लोग भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हमें छीनना है अपने जवानों से ये जुल्म, हमें बच्चियों को यतीम होने से बचाना है, हमें बेटियों को बेवा होने से बचाना है, हमें माओं को लवारिस होने से बचाना है, इस नशे की लानत से बचाना है। और हम लोगों ने इन लोगों को मुआशरे से काट दिया है, नशई को मुआशरे से काट दिया है, इसे काटो ना। हजरत नहीमान बिन अब्दुल्ला बड़े प्यारे सहाबी थे, एक दिन गलती से शराब पी बैठे, दरे रसूल पे आए और कोई पकड़ के नहीं लाया, खुद आए। मेरे नबी पाक ने जमीर बेदार कर दिए थे, उनको दुर्रे मार के गलती नहीं मनवाना पड़ती थी, वो मान जाते थे। उन्हें रात नींद नहीं आती थी गुनाह करके, खुद हाजिर हुए, या रसूलल्लाह गलती हो गई। फरमाया सूंघो इसके मुंह को। जब मुंह को सूंघा तो बदबू आ रही थी। फरमाया बाहर ले जाओ, इसको कोड़े मारो। सहाबा कहते हैं उन्हें कोड़े मारे जा रहे थे और नबी पाक अंदर बेचैनी से टहल रहे थे, बेचैनी से टहल रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं एक शख्स ने कहा हुजूर आप उस लानती के लिए बेचैन है जिसने शराब पी ली? हम तो कहते हैं ना नशई मेरा लगता ही कुछ नहीं, इसलिए मुआशरे से काट डालते, काटा नहीं मेरे नबी पाक ने, हुजूर ने नशा छुड़ाया है। मेरे हबीब ने क्या फरमाया? फरमाया चुप कर, उसे लानती ना कहना। गलती हो गई तो क्या हुआ, भूल गया तो क्या हुआ, जुर्म हो गया तो क्या हुआ? फरमाया उससे गलती हो गई है, वरना वो खुदा से भी प्यार करता है, मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है। फरमाया हम उसको हुजूर के साथ बैठा हुआ, इनको मुआशरे से काटो ना, इनको काट करके फेंको ना, इन्हें जहाज कह के धुतकारो ना। ये किसी बाप की आंखों के तारे हैं, ये किसी मां के राज दुलारे हैं, ये किसी एक शख्स का नशई बेटा इंतकाल कर गया। मैं ताजियत करने गया तो मैंने जाके फातिहा पढ़ी तो मुझे वालिद रोने लगे मेरे गले से लग के और मुझे कहने लगे हज़रत साहब लोग तो मेरे बेटे की ताजियत नहीं करते, मुझसे अफसोस नहीं करते, कहते हैं वो कुछ नहीं करता था, उसकी शिकायतें रोला में ही आती थीं, पर मेरा बेटा तो था ना, मेरे जिगर का तो टुकड़ा था ना, आता जाता मुझे नजर तो आता था ना। मेरी पोतियां पहले इतना नहीं रोती थी जितना अब तड़पती हैं, मेरी बहू बेवा तो आज ही हुई है ना। मेरे दोस्त कितने लोग हैं जो इस जुल्म का शिकार हैं। हम जिहाद करेंगे, हम पकड़ करके फेंकेंगे वो उन हाथों को जो नशे की तरफ मेरी मिल्लत के जवान को ला रहे हैं। खुदारा अब उठो, अब इस जिहाद के अंदर एक दूसरे से ताउन करो और नौजवानों को खींच करके वापस लाओ। पांचवी बात पंजतन की निस्बत से, अब पांचवी बात सुनो। एक नशा और है जो मेरी मिल्लत के जवान को दिया जा रहा है, एक जुर्म और है, एक ज्यादती और हो रही है मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों के साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरी मिल्लत के जवानों के साथ। वो है बेहयाई का नशा, वो है उरियानी और फहाशी का नशा, वो है मेरे दोस्तों इश्क मजाजी की लानत का नशा। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हमें पता है
وہ ٹیلی فون بھی کرتا ہے, ہمیں پتہ ہے وہ گندے میسج بھی کرتا ہے, ہمیں خبر ہے وہ کئی برائیوں کے اندر مبتلا ہو گیا ہے, ہم جانتے ہیں وہ کئی قسم کے مسائل کا شکار ہے, لیکن اس کا ہاتھ کون پکڑے؟ تو نشہ ہے. جب آگ جلتی ہے تو میرے دوست اگر گھی پڑا ہو تو وہ ڈھلتا ہے. اگر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل آئے گا اور اس کو پتا ہوگا کہ مجھے چھپنے کی جگہ بھی مل رہی ہے تو میرے دوست وہ تو بے حیائی کرے گا. تھوڑے دن پہلے ایک دوست جھگڑنے لگے گلی میں کچھ لوگوں سے, مجھے معلومات ہوئی تو میں نے بلایا, میں نے کہا کیا جھگڑا ہو گیا؟ کہنے لگے یہ میری گلی سے گزر رہے تھے لڑکا اور لڑکی اور گندی حرکتیں کر رہے تھے, ان کو شرم نہیں آتی؟ ہمیں یہ غیرت مندی نہیں سمجھتے؟ گلی سے گزرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ایک دوسرے کو اشارے کرتے. میں نے ان کو لڑائی سے روکا, ٹھنڈا کیا اور پھر میں نے بٹھا لیا. میں نے کہا ناراض نہ ہونا, تو میرا دوست ہے, تجھے کڑوی گولی دے کے شفا کرنا میرا حق بنتا ہے. میں نے کہا ایک مجھے بات تو بتا, گلی کے باہر کو لڑکا لڑکی حرکت کریں تو وہ تو بے غیرتی ہوئی, اور اگر بیڈ روم کے اندر ٹی وی پہ یہ کام ہو تو, اگر موبائل کے اندر یہ ہو تو پھر تیری میری غیرت کدھر گئی؟ پھر تو اور میں کہاں کھڑے ہوتے؟ بتا نا. جب گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر دروازے پہ تو غیرت مند بن گیا, میں محلے میں نہیں کرنے دوں گا, میں گلی میں نہیں کرنے دوں گا. اور کیا اس وقت بھی تو نے موبائل توڑا ہے جب تیرے موبائل کے اندر یہ گند ہوتا ہے؟ کیا اس وقت بھی تو نے ایل سی ڈی توڑی ہے؟ کیا کبھی کسی تو نے لا کر کے ٹی وی کو زمین پہ پٹکا ہے کہ یہ گند ہے, میں غیرت مند ہوں, میں یہ بے غیرتی نہیں ہونے دوں گا؟ اس وقت غیرت کہاں جاتی ہے؟ اس وقت ہم کیا اس وقت ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہوتا؟ سن, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے پہلا تیر ہے. ایک نوجوان نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. میرے حبیب نے فرمایا تو اپنی آنکھ کو پاک کر لے, اللہ تیری نماز میں لذت پیدا فرما دے گا. آنکھ کو پاک کر لے. اور میری ملت کی بیٹیاں, میری بہنیں, میری مائیں, سن لے, ان کو گھر کے اندر رہیں گی تو باعزت رہیں گی. حقوق نسواں کا بل ہو یا کوئی اور تماشا ہو, یاد رکھ جتنا مرضی آگے نکل جا اور جتنی مرضی تو اینکر پرسنوں کی باتیں سن لے, تجھے عزت اگر دے سکتے ہیں تو سیدہ عائشہ کے سر کے تاج ہی دے سکتے ہیں, اور تجھے وقار ملے گا تو سیدہ فاطمہ کے بابا کے پاس سے ملے گا. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بیٹیوں گھر میں ٹھہری رہنا, بیٹیوں گھر کے اندر رہنا. فرمایا جب تم گھر سے نکلو گی اور تمہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے شیطان ضرور دیکھے گا, اور تمہیں کوئی تاڑے نہ تاڑے شیطان ضرور تاڑے گا. بن سور کے اندر رہو. یاد رکھیں اسلام صرف گناہ سے منع نہیں کرتا, اسباب گناہ سے بھی منع کرتا ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض کا علاج یہ فرمایا تیری نظر بھی نہیں بہکنی چاہیے, اور جتنا پردہ مرد کرے گا اتنا عورت بھی کرے گی. میری بات آپ حضرات کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں عبداللہ ابن مکتوم نابینا سے ابھی آئے تھے, میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آتے انہیں دیکھا تو فرمایا ام سلمہ پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا, تم تو بینا ہو نا, آنکھ نیچی کرو, جھکا لو شرم سے. اگر مصطفیٰ کی ازواج پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیوی پر پردہ ضروری کیوں نہیں؟ اگر رسول اللہ کی بیٹی پر پردہ ضروری ہے تو میری تیری بیٹی پر پردہ کیوں ضروری نہیں؟ آج کو ایجوکیشن کے نام پر, عورت کو خود مختار بنانے کے نام پر عورت کو, اور عورت یاد رکھے باہر جا کے پیسہ کما کے لانے میں اس کی عزت نہیں, بختیار کاکی کی ماں بننے میں اس کی عزت ہے, فرید الدین کو دودھ پلانے میں اس کی عزت ہے, احمد رضا بریلوی تعمیر کرنے میں اس کی عزت ہے, غوث اعظم جیلانی جیسا شہزادہ بنانے میں اس کی عزت ہے. یہاں تیرا وقار ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. ملت کے جوان یاد رکھ, اگر تجھے 15 لڑکیوں کے فون آتے ہیں تو کوئی بہت بڑا بہادر نہیں بلکہ تیری غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور اگر تو ڈٹ کر کے کئی لڑکیوں سے بات کرتا ہے تو پھر تو گر گیا ہے, پھر تو گند میں مبتلا ہو گیا ہے, پھر تو نے غلاظت کے ساتھ اپنی آنکھ اور اپنی زبان کو بھر لیا ہے. شرم والا وہ ہوتا ہے جس کا حسن بھی صاف ہوتا ہے, جس کا قد بھی بڑا ہوتا ہے, جس کی جوانی بھی اعلیٰ ہوتی ہے پر اس کا ذہن صاف ستھرا ہوتا ہے. وہ ملت کی ہر بیٹی کو بیٹی سمجھتا ہے, ہر بہن کو بہن سمجھتا ہے, ہر پاک دامن عورت
کے ساتھ جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ماں کی نظر سے دیکھتا ہے. زمانے سے اس غلاظت کو دور نکالنا ہوگا. ہمیں اپنے بچوں کو ان پر کڑی نگرانی کرنی ہوگی. ان کے ہاتھوں سے یہ زہر ہمیں چھیننا ہوگا. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نظر کی صفائی پر سب سے پہلے توجہ دی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو اتارنا ہے, ہمیں اپنے بچوں کو دیکھنا ہے, ہمیں انہیں خود پکڑ کے اچھی مجالس میں لے کر کے جانا ہے. اور سنو, میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پابندی فرمائی. کوئی مولوی ہو, کوئی پیر ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی درویش ہو, کوئی دربار کا سجادہ ہو, کوئی کسی جگہ بیٹھنے والا ہو, کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے. سارے بولیے اجازت ہے. کسی کو بھی عورت کے ساتھ تنہا رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل نہیں ہے, قطعاً نہیں ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے تیسرا شیطان ہوگا. ابن حجر کہتے ہیں ایک صحابی نے عرض کی حضور اگر وہ دونوں نیک ہوں, اگر دونوں نیک ہوں تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحییٰ کے بیٹے زکریا بھی ہوں اور عیسیٰ کی والدہ مریم بھی ہوں تو پھر بھی میں دونوں کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا. جب ان کو اجازت نہیں ہے, جب ان کو اجازت نہیں ہے تو باقی کوئی کس کھاتے میں ہے. میں سنتا ہوں اور آج میں ببانگ دہل کہتا ہوں ہمیں وہ دربار بھی قبول نہیں ہے. سن لیا جائے, میری بات کو نوٹ کیا جائے, ہمیں وہ دربار اور مزار بھی قبول نہیں ہے جہاں برائی اور منشیات کے اڈے قائم ہیں. ہم ان درباروں پر بھی فوری طور پر ہر لحاظ سے کڑی نگرانی کرنے کا اور پوری سختی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور خود آگے بڑھ کے ان ظالم سجادہ نشینوں کا منہ نوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں جن درباروں پر نشہ بکتا ہے, جن درباروں پر گند ہوتا ہے. دربار تو ایسے ہوتے ہیں کہ داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ کا دربار ہو پر چاروں جانب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو. جمعہ اتنا بڑا ہوتا ہو کہ لاہور میں اتنا بڑا جمعہ ہی اور کوئی نہ ہو, درس حدیث ہوتا ہو, درس نظامی کا مدرسہ قائم ہو اور عورتوں کا جانا الگ ہو, مردوں کا جانا الگ ہو, پوری شریعت کی پابندی ہو, پھر کسی دربار پر جانے کی اجازت ہے ورنہ کوئی کسی جگہ بھی کسی بھی لحاظ سے کبھی نہ جائے. میرے عزیزو, منشیات کے خلاف جہاد, بے حیائی, عریانی, فحاشی, ملت کا جوان اب اپنی نظر کو چھپانا سیکھ جائے. اور میرے دوست دیکھنا, بیٹیوں کو خطرہ کس سے ہے؟ یہاں ہندو بھی کوئی نہیں, سکھ بھی کوئی نہیں, آریہ بھی کوئی نہیں, بدھ مت بھی کوئی نہیں, یہاں عیسائی بھی اقلیت میں, یہاں یہودی بھی کوئی نہیں, لیکن پھر بھی بیٹیوں کی اگر شرم و حیا محفوظ نہ ہو. یہ حدیث سنانے لگا ہوں, حدیث ہے, حدیث رسول ہے. جوان خاص کر کے ذرا میری بات پہ توجہ کریں اور بزرگ خاص کر توجہ کریں جنہوں نے تربیت کرنی ہے. سنیں, حضور کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا ہے, یہ سنگ میل ہے حدیث, اس کو یاد رکھنا. عرض کی حضور میں سارے گناہ چھوڑ سکتا ہوں, زنا نہیں چھوڑتا. حضور مجھے زنا کی اجازت ہونی چاہیے. میرے حبیب نے تھپکی دی, بٹھا لیا. میں کہتا ہوں حضور نے گناہگاروں کو معاشرے سے کاٹا نہیں, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کی تربیت فرمائی ہے, ان کو قریب فرمایا. میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ بیٹھ جا. بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری ماں کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ حضور نہیں. فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بیٹی کے ساتھ کوئی بدکاری کرے؟ یا رسول اللہ میں آنکھیں نکال دوں گا. حضور نے فرمایا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ؟ حضور میں کاٹ ڈالوں گا وہ ہاتھ جو میری بہن کی طرف اٹھیں گے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری خالہ, پھپھی, ممانی کی طرف کوئی ایسی حرکت کرے؟ حضور میں کاٹ کے رکھ دوں گا ان لوگوں کو جو بات بھی کریں گے. میرے حبیب نے فرمایا اچھا, جس کے ساتھ تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ کسی کی ماں نہیں لگتی, وہ کسی کی بہن نہیں لگتی, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہوگی؟ یاد رکھے, ملا جلال الدین رومی 1, امام غزالی 2, اعلی حضرت فاضل بریلوی 3, بزرگ متفقہ طور پہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں جو گند کے ساتھ دوسرے گھر میں تاڑتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. جو گندی نظر دوسروں پہ رکھتا ہے وہ اپنے گھر کی خیر منا لے. اس لیے کہ جو جرم وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اس کے گھر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جو بدکاری وہ کسی کے کھاتے میں ڈالے گا وہ سزا بن کے اللہ اس کے گھر کی طرف لوٹا دے گا.
اگر اپنے گھر کو پاک رکھنا چاہتے ہو تو دوسروں کی طرف پاک نظر رکھنی شروع کر دو. اگر چاہتے ہو کہ تیرا گھر بے عجیب معاملہ ہے نا, بیٹے کو تو پسند کی شادی کی اجازت ہے تو بیٹی کو اجازت کیوں نہیں؟ اگر تیرا بیٹا پسند کی شادی کرے گا تو یاد رکھنا پھر جب کسی کی بیٹی یہ لفظ بولتی ہے پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں, پھر اوریانی فحاشی کا جو ہے وہ کلک لگتا ہے ماتھے پر. پھر یاد رکھنا چاروں جانب سے رسوائیاں تیرا نصیبہ ہوتی ہے. اگر تو بیٹی کو روکنا چاہتا ہے تو بیٹے کا ہاتھ پکڑ. اگر تو بیٹی کو صاف رکھنا چاہتا ہے تو بیٹے کو شرم و حیا کی چادر اڑا. اگر تو بیٹیوں کے کردار کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پہلے بیٹے کو پابند شریعت بنا, پہلے اس کی طرف دیکھ. میرے دوستو, یہ 5 چیزیں ہمارا بنیادی نقطہ ہے. ایک تو امیر غریبوں کی تحقیر کرنا چھوڑ دے, دوسرا غریب امیروں سے مانگنا چھوڑ دے, تیسرا عزت کے ساتھ جینا سیکھے, ہمیں ہر حال میں سود سے حرام پیسے سے بچنا ہے. چوتھا, ہر طرف منشیات پھیلی ہے, ہمیں اس کے خلاف جہاد کرنا ہے. پانچواں, بے حیائی اوریانی فحاشی گلی گلی نگر نگر نکل کر کے اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے. مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں نوجوان محفلوں میں آنا چھوڑ گئے, وہ کہتے ہیں حضرت صاحب کے سارے موضوعات ہی ہم پہ ہوتے. چند دن پہلے میں کلر سجدہ گیا, میں دور کے اجتماع نہیں دیتا, سفر نہیں کر پاتا, میرے پیروں میں درد ہوتا ہے, قریب رہتا ہوں. ان لوگوں نے بڑا اصرار کیا تو مجھے جانا ہوا. میں جب وہاں پہنچا کچھ دیر میں نے بات کی تو میرے خیال میں یہی تھا کہ نوجوان کہاں بات کو سنتے ہیں, یہ تھوڑی میری بات کو سنیں گے. میں نے ارادہ کیا, تھک بھی بڑا گیا کہ 20-25 منٹ بات کروں گا. 3-4 نوجوان میرے سامنے بیٹھے تھے. ابھی میں نے مصطفیٰ کی حدیث کا رنگ چھیڑا ہی ہے. چھم چھم ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے. چھم چھم, اللہ کی قسم ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں, میں اپنے اندر شرمندہ ہونے لگا. میں نے کہا یار تو کہتا تھا نوجوان بات نہیں سنتے, تیری ملت کا جوان اسے کسی نے بات سنائی نہیں, شاید تو اس تک بات پہنچا ہی نہیں سکا. ارے گناہگار بڑا ہے پر مصطفیٰ کا غدار تو نہیں نا, یہ بڑا پاپی ہے پر حضور کی بات نہیں سنے گا, نبی پاک کے پیغام کی طرف نہیں. 50 منٹ بات کر کے میں لوٹا. ایک ہفتے میں اتنے مجھے انہوں نے فون کیے, اتنے فون کہنے لگے جیسے تیسے بھی ہو آپ دوبارہ آئیے, مجھے جمعرات کو دوبارہ وہاں جانا ہے. وہ کہنے لگے جون سا وقت کہیں گے ہم رکھیں گے, لیکن خدا را ہمیں صرف منشیات کا نشہ کسی نے لگا دیا ہے, عشق مجازی کا گندا نشہ کسی نے لگا دیا ہے. کوئی ایسا ملے جو ہمیں رسول اللہ کے عشق کا نشہ بھی لگا دے, کوئی مل جائے ایسا. اگر کوئی شعیب آئے میسر, کوئی آئے جو ہمارے سینے سے رگڑے. میرے دوست, ملت کا جوان جب نیک ہوتا ہے تو پھر وہ حضرت بلال حبشی کی راہوں کا مسافر ہوتا ہے, پھر حضرت فاروق اعظم کو آئیڈیل بناتا ہے, پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کی جانب دیکھتا ہے. اور ملت کا جوان جب مجاہد بنتا ہے تو پھر امام حسن اور امام حسین کی یادوں کو تازہ کرتا ہے. وہ کبھی علم الدین بن جاتا ہے, کبھی عامر چیمہ بن جاتا ہے, اور کبھی ممتاز حسین قادری کی شکل میں سامنے آ جاتا ہے. وہ ڈٹ جاتا ہے. ملت کے جوان, تیرے سینے سے اب رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو کھینچا جا رہا ہے. تجھے واپس آنا ہے, اپنے سینے کو بیدار کرنا ہے, اور تجھے عالم کفر کو بتانا ہے کہ شراب پینے والا ہی صرف تمہیں دیکھا ہے, تم نے کبھی درود پڑھنے والا نوجوان بھی دیکھنا چاہیے. تم نے عورت کو ساری رات فون کرنے والے جوان کی داستانیں تو سنی ہے. اب ہم تجھے وہ والا جوان سناتے ہیں جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں سن کے نبی پاک کے مدینے کی یاد میں روتا ہے. تجھے اب میں ایک جگہ عظمت مدینہ بیان کرتے کرتے گھر لوٹا, یہیں گکھڑ میں میں بیان کرتے کرتے گھر لوٹا. فجر کی نماز پڑھ کے ایک جوان مجھے کہنے لگے تھوڑی دیر نیچے چلیں گے, ہماری مسجد میں بیسمنٹ ہے. وہ مجھے نیچے لے گئے اور مجھے کہنے لگے حضرت صاحب قرضہ چوک کے بھی عمرہ ہو جاندہ ہے. جوان آدمی کوارا, عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دی نو تے کھیڈا پول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے وکھنے نو, میں او دی یاد وچ روندیاں. کہا قرضے کے ساتھ بھی جایا جاتا ہے. تو میں نے کہا کیا ہو گیا, کیا بات ہے؟ کہنے لگے قسم اللہ کی عزت کی, میں تو ساری رات مدینے کی گلیوں میں گھومتا رہا ہوں. مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ یورپ کی بات, دبئی کی بات, شارجہ کی بات نہیں کرنی چاہیے. بات جب بھی کرنی چاہیے رسول اللہ کے مدینے کی کرنی چاہیے. دوستو, ملت کا جوان لوٹ سکتا ہے, یہ واپس آ سکتا ہے. خدا را ماں باپ بھی سوچیں,
माँ बाप भी तवज्जो करें। मैं आज सुबह एक विजिट करने के लिए यहाँ आया, मैंने यहाँ नौजवानों को काम करते देखा और मैं बहुत थोड़ा काम करता हूँ, अल्लाह जानता है। इस दफ़ा तो मुझे कहने लगे हजरत जी आप बड़ी टेंशन लेते हैं हर काम की, आप बेफिक्र हो जाएं, आप देखें सारे काम हम कर लेंगे। ये मिल्लत का जवान मुबल्लिग बन जाता है। ये मिल्लत का जवान मैंने देखा है, ये मेरे जैसे फकीर, गरीब, लाचार और बड़े छोटे लोगों का ये बड़े बड़े ये ड्राइवर बन जाते हैं, ये जूतियां सीधी करते हैं। हम लोग काम नहीं करते, लेकिन मिल्लत का जवान आ सकता है। मेरी बाप से गुजारिश है वो अपने बेटे को खुद लाए, खुद मस्जिद तक पहुंचाए। मेरी भाई से गुजारिश है वो खुद इसको ला करके मस्जिद में खड़ा करे। मेरी मिल्लत का जवान ये बुरा नहीं है, मेरी मिल्लत का जवान ये गलत नहीं है, मेरे रसूल का कलमा पढ़ने वाला बुरा नहीं है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और का नारा नहीं लगाता, ये मोहम्मद के नाम का नारा लगाता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये कोई और धर्म नहीं चूमता, ये रसूलुल्लाह का कुरान ही चूमता है। इसे जब भी मौका मिलता है ये किसी और जगह झाड़ू नहीं देता, ये मुस्तफा के नाम की मस्जिद में झाड़ू देता है। ये बड़ा पाकीज़ा है, ये बड़ा सुथरा है। अब हम अपने जवान को घटिया नहीं होने देंगे, शराबी नहीं होने देंगे, फहाशी नहीं करने देंगे, रियानी नहीं करने देंगे। हम इसे खड़ा करेंगे और इमाम हसन और हुसैन का दर्स पढ़ाएंगे। हम इसे खड़ा करेंगे, हजरत अब्दुल्ला मुजनी की बात करेंगे, ज़ैद बिन हारिसा की बात करेंगे, सलमान फारसी की इसके साथ बात करेंगे। हम जब इसे खड़ा करेंगे तो मक्के के अंदर खेलने वाले मौला अली की बात करेंगे। हम जब इसके साथ बात करेंगे तो ओहद के में बदर के मैदान में हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मेरे दाएं बाएं दो नौजवान लड़के खड़े हो गए। मैं सोचने लगा ये 15-16 साल के लड़के, ये छोकरे क्या करेंगे? कोई मेरे साथ तगड़ा तगड़ा होता तो बात बनती। फरमाते हैं वो दोनों तलवारें ले रहा के कद छोटे हैं, हाथ खड़े करके कहने लगे चचा अबू जाल किधर है? तो मैंने कहा बेटो इतने बड़े काफिर का तुम क्या करोगे? तो गोया मुझे कहने लगे हमारे कद ना देख, हमारे सीने में जो जज्बे का समुंदर है उसकी तरफ देख। कहा बेटे तुम्हारी उम्रें छोटी है, कहा उम्र थोड़ी है पर इश्क की दास्तान बड़ी लंबी चौड़ी है। कहा तू अबू जाल का क्या करोगे? कहने लगे हमने सुना है वो हमारे नबी को गाली देता है, मरेंगे या मारेंगे उस नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। कहा देख नहीं लेना। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ फरमाते हैं मैं कद देख रहा था और मुस्तफा पे दरूद पढ़ रहा था, उनकी उम्रें देख रहा था और उनके जज्बे को सलामी दे रहा था। मैं कह रहा था नहीं नहीं, मिल्लत में जब तक मुअव्वज़ और माद रहेंगे ना कोई गुस्ताख पैदा होगा, ना कोई दीन का लुटेरा पैदा होगा। कहते हैं वो जवान कहने लगे अबू जहल का एड्रेस बताइए। मैंने कहा वो सामने आ रहा है। कहते वो दौड़ते गए दौड़ते इश्क लगा सी खेडा खेड दी नू ते मैनू खेडा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली कदे ना रुलदी पर हुण रुल गईयां। कहते हैं दौड़े गए, तलवारें चमकाते गए, अबू जाल के टुकड़े हिस्से बखरे करते गए। कहते हैं फिर तलवारें लेके सीधे दर रसूल पे पहुंच गए। कहने लगे सोनिया तेरा सामने तेरा दुश्मन हमने मार दिया है, हुजूर तेरा बेअदब हमने मार दिया है। हुजूर की आंखों में आंसू है, लबों पे मुस्कुराहट है। मेरे हबीबे करीम ने रो के फरमाया बताओ तो सही किसने मारा है? छोटा भाई कहता सोनिया मैंने मारा है, बड़ा कहता मैंने मारा है। फरमाया नहीं, दोनों तलवारें दिखाओ। दोनों की तलवारों को खून लगा था। फरमाया मैं तुम दोनों को इनाम देता हूं, तुम दोनों नहीं मारा है, जाओ तुम दोनों नहीं मारा है। मेरी मिल्लत का जवान उठेगा, ये इनकलाब बर्पा करेगा। कोई इसका कद ना देखे, कोई इसकी जेब में पड़ा हुआ पैसा ना देखे, कोई ये ना देखे कि ये किस कबीले से है, कोई ये ना देखे ये किस बरादरी से है, कोई ये ना देखे ये किस छोटे गांव में रहता है। ये छोटे से गांव से उठेगा, ये छोटी सी बरादरी से उठेगा, ये बज़ाहिर थोड़े पैसे लेके उठेगा लेकिन पूरी दुनिया पे चमकेगा और जिधर जिधर भी जाएगा रसूलुल्लाह के नाम के नारे बुलंद करता चला जाएगा, हुजूर के नाम का पैगाम देता जाएगा। नौजवान उठेंगे इंशाअल्लाह, नौजवान निकलेंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत ये पहरा लगेगा और इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम देखेंगे इस सरजमीन से ये धोखा और फरेब भी भागेगा, इस सरजमीन से भिखारी भी खत्म होंगे। हम देखेंगे इस मिल्लत से नशा भी खत्म होगा। हम देखेंगे
मस्जिदों में बूढ़े नहीं मिलेंगे, इंशाअल्लाह जवान भी सर सजदे में रखे हुए मिलेंगे, और इंशाअल्लाह अब बूढ़े दाढ़ियां नहीं रखेंगे, अब चेहरों पे काली स्याह दाढ़ियां नजर आएंगी, और कुफर को पैगाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को मानने वाले भी हैं और रसूलुल्लाह को अपनाने वाले भी हैं। ऐसा होगा इंशाअल्लाह ताला, हम ये काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जुमे में भी, और मैंने पहले कहा कि सिर्फ मैं नहीं, जहां भी कोई दर्दमंद आलिम आपको मिले आप वहां पहुंचे, जहां भी आपको कोई चिराग रोशन करता मिले उसकी रोशनी हासिल करें, हक अकीदे का सच्चा हो, अमल का पुख्ता हो, आप जाएं, दर्द की बात सुने। जहां तक हमारा ताल्लुक है, मैं एक महीने में दर्जनों जगह पर जाने की कोशिश करता हूं, मैं निकलता हूं, मैं अपनी बिसात भर ये कोशिश करता हूं। मेरी चाहत है कि मेरे साथ जो जवान जाते हैं वो मुझसे ज्यादा नौकरी करते, वो मुझसे ज्यादा खिदमत सर अंजाम देते, वो मुझसे ज्यादा हिम्मत और दलेरी करते हैं, और ये पैगाम फैल रहा है, ये फूल रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। हर इतवार को मगरिब से इशा तक हम जामिया रहमानिया में भी इकट्ठे होते हैं। मेरी जवानों से गुजारिश है, मोबाइल घर छोड़ के कल मगरिब के बाद आ जाएं। जिसको इतवार को वक्त ना मिले वो जुमे की नमाज में हमारे साथ शरीक हो जाए, जिसको वजीराबाद में दर्स में शरीक होने का वक्त मिले वो वहां आ जाए, जिसको गुजरांवाला में मौका मिले वो वहां आ जाए। वो हज़रात फैलने, अब थोड़ा थोड़ा अपनी इस बैटरी को चार्ज करते जाओ। आज अब यहां से निकलेंगे, शैतान फिर हमला करेगा, फिर आपको ताड़ेगा, फिर गलत मशवरा देगा, लेकिन आज ही हमने मोबाइल से सारी गंदी चीजें डिलीट करनी है, अपने नबी के साथ वफा करनी है, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने हर गंद निकाल देना है। अब हमारे मोबाइल से जब भी आवाज आएगी, या कुरान पढ़ने की आएगी या रसूलुल्लाह की नात की आवाज आएगी, निकाल देंगे हम गंद। हम निकलेंगे, नजर भी पाक होगी, किरदार भी पाक होगा, और हम इंशाअल्लाह इस पैगाम मोहब्बत को पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हर शख्स जिस मनसब पर बैठा है वो दीन की बात करे, वो दीन का पैगाम दे, वो दीन का दर्स दे, हुस्न सलूक, इखलाक, मुरव्वत। मेरे दोस्त पूछते हैं दीन का काम कैसे करना है, मैं कहता हूं सियासतदानों से सीख लो। बड़े बड़े चौधरियां पर गली गली जाते हैं, वो दुनियादारी के लिए जाते हैं, तुमने रसूलुल्लाह के लिए जाना है, तुमने मुस्तफा के लिए जाना है। वो लोगों को जात के हक में, अपने हक में कायल करते हैं, तुमने लोगों को रसूलुल्लाह की ज़ुल्फ़ के हक में कायल करना है, तुमने महबूब के हक में कायल करना है। जब तुम्हारा मकसद इतना आला है तो अल्लाह हिम्मत भी तुम्हें आला ही अता फरमाएगा, अल्लाह जज्बा भी तुम्हें आला ही अता फरमाएगा। इतनी तादाद में साथी पीछे खड़े रह गए, माएं बहनें बच्चियां बड़ी मोहब्बत से आई। मैं एक एक का इसी तरह शुक्रिया अदा करता हूं। आप यूं समझिए कि मैं पलकों पे बिठाए हुए हूं आप हजरात को। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा सजते रहेंगे, रमजान आएगा, फजर के बाद इसी तरह से ये चहक महक जारी रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक जिंदगी रहेगी। इंशाअल्लाह ताला इस काम को करने की कोशिश करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह ख्वाहिश है कि जब दुनिया से मरेंगे जाएंगे तो फिर भी कोशिश करेंगे कुछ ऐसे नकूश छोड़ जाएं, कुछ ऐसे रंग छोड़ जाएं जो यादें ताज़ी करते रहें, जो अंदाज लोगों तक पहुंचाते रहें। बस आप हजरात का खुलूस चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, आपका प्यार चाहिए, आप हजरात की दुआ और आपके दो मीठे जुमले हमें चाहिए। इन जुमलों का साथ दीजिएगा, इन लफ्जों का साथ दीजिएगा, और दर्द के साथ इस तहरीक को अपने खुलूस से नवाजिएगा। मैंने आपको दर्जनों दफा अर्ज कर दिया, ना कोई ग्रोही इसका मतलब है, और ना ही इसका मतलब कोई भी किसी किस्म का सियासी है। इसका एक ही मतलब है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, और इसका एक ही मकसद है कि मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस तन लगे इश्क कमाल, जिस तन लगे इश्क कमाल, नाच बेसुर होते बेताल, जिस तन लगे इश्क कमाल, जिस